مثال میں آج کے خطبے میں حضرت عمر کی دینا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، ٹوٹل دور خلافت جو ہے وہ 10 سال ٹوٹل ایک انسان حکمران رہتا ہے، اور 10 سال میں دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا انہوں نے۔ اب ہم تو یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہمیں 60 70 سال 80 سال 90 سال ہمیں ملے اور پھر ہم دنیا کا نقشہ بدلیں۔ اصل بات تو یہ کوڈ کرتی ہے، اصل بات یہ ہے کہ ہماری نیت بدلنے کی نہیں، ہماری نیت ہی نہیں ہوتی کہ ہم دنیا کے اندر کوئی خیر کا کام کریں، ہماری نیتیں کچھ اور ہوتی، اور ان نیتوں کی وجہ سے اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ نہیں ہوتی، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام کا یہی معاملہ تھا کہ ان کی نیتیں درست تھی، اب جو کام وہ کرتے تھے اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہوتی تھی، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر کسی انسان کا نام لے کر دعا نہیں فرمائی، لیکن 2 ایسے افراد تھے کہ جن کا نام آپ نے لیا، اور نام کیوں لیا؟ فرمایا کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسلام کی مدد کرے گا، ان کی وجہ سے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ افراد سے اللہ تعالیٰ اسلام کی کام لیتا ہے، افراد سے لیتا ہے، فرشتوں سے نہیں لیتا، کسی اور مخلوق سے اللہ نہیں لیتا۔ اللہ نے ان بندوں سے دین کا کام لینا ہوتا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، فرمایا تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ فاذکرونی اذکرکم، تم اللہ کو یاد کرو اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دین کا کام، احیاء دین کا کام، دنیا کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام اللہ نے افراد سے لینا ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، آپ نے فرمایا اللہ ان 2 میں سے ایک کو جو ہے اسلام کے لیے قبول کر لے، اور اسلام کی تائید ان دونوں سے لے، ایک عمر بن الخطاب اور ایک عمرو بن حشام، ابو جہل جسے کہا جاتا ہے۔ اچھا، ان 2 کے اندر خاص بات کیا تھی؟ آپ نے کبھی غور کیا ہو کہ باقی بھی تو بہت لوگ موجود تھے، ان 2 کے اندر 2 صفات تھی۔ ایک صفت یہ تھی کہ یہ دلیر تھے، بہادر تھے، اور اپنے موقف کو منوانے والے تھے۔ حضرت عمر کا بھی یہی خاصہ تھا، اور ابو جہل کا بھی یہی خاصہ تھا۔ خاندان کے اندر، قوم کے اندر، قبیلے کے اندر ان کی یہ حیثیت تھی۔ تو اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ اسلام قبول کریں گے تو لا محالہ اسلام کے اندر بھی ان کا یہی کردار ہوگا۔ دوسری بات یہ تھی کہ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو نفاق سے پاک کر دیا تھا، اور یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو سب سے زیادہ اللہ کی نصرت کو اور اللہ کی مدد کو لے کر آتی ہے، کہ انسان کا دل صاف، اور جو بات اس نے کہنی ہے وہ سولی پر چڑھ کر بھی کہنی ہے، اور ویسے بھی اس نے وہی بات کہنی ہے، ان کو اپنے موقف سے پیچھے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے نمازیں آپ مختلف گھروں کے اندر چھپ چھپا کر نمازیں پڑھتے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے رسول اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ہم بیت اللہ کے اندر جا کر نماز کیوں نہ پڑھیں۔ اسلام کے لانے کے بعد حضرت عمر کا سب سے پہلا کارنامہ یہ تھا کہ بیت اللہ کے اندر جہاں تصور نہیں تھا، کوئی مسلمان کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، وہاں حضرت عمر جا کر للکارتے ہیں کفار کو کہ ہے کوئی میرے سامنے کھڑا ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو قوی مومن ہوتا ہے نا، قوی مومن سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی پہلوان ہو، لڑائی جھگڑے والا، ایسا نہیں، اسلام کے لحاظ سے قوی ہو، اسلام کے لحاظ سے قوی ہو، دین کے لحاظ سے قوی ہو، غیرت اور حمیت کے لحاظ سے قوی ہو، ایمان کے لحاظ سے قوی ہو۔ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے کہ جو کمزور ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی کارنامے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت رضوان جب ہوئی نا تو اس وقت کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کسی کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ آگے بڑھایا بیعت رضوان کے لیے کہ بھائی میرے ہاتھ پر بیعت لو، جنت کی بیعت لو میرے ہاتھ پر،
تو سب سے پہلے 1400 صحابہ کرام میں رسول اللہ کے ہاتھ پر جو ہاتھ آیا ہے وہ حضرت عمر کا تھا. سب سے پہلے ہاتھ انہوں نے رکھا کہ اللہ کے رسول میں آپ کے ہاتھ پر کس کی بیعت کرتا ہوں؟ موت کی بیعت کرتا ہوں. بیعت رضوان تو موت کی بیعت تھی نا, کہ ہم اپنا سب کچھ لٹائیں گے. حضرت عثمان غنی کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں لوٹیں گے. 1400 صحابہ موجود تھے, کسی کی جرت نہیں ہو رہی تھی کہ اس پر بیعت لے. حضرت عمر سب سے پہلے کھڑے ہو کر رسول اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا, اللہ کے رسول میں بیعت لیتا ہوں. غزوہ احد کے اندر جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, جو کفار کی طرف سے تھے, یہ آواز لگائی کہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے, حضرت عمر آگے ہونے لگے آواز دینے کے لیے, جواب دینے کے لیے, تو رسول اللہ نے خاموش کروا دی. پھر کہا کہ تم میں ابو بکر ہیں, پھر یہ جواب دینے لگے, خاموش کروا دیا. پھر کہا تم میں عمر ہیں, پھر جواب دینے لگے حضرت عمر, خاموش کروا دیا. پھر ابو سفیان کہنے لگے سارے فوت ہو گئے, سارے مر گئے. تو اس نے آواز لگائی اولو حبل, تو سرور کونین نے تمام صحابہ کرام میں صرف حضرت عمر کو کہا تھا عمر اب جواب دو. حضرت عمر سینہ تان کر کھڑے ہوئے اور جواب دیا اللہ اعلی و اجل, نہیں حبل نہیں جیتا, اللہ جیتا ہے. یہ وقتی طور پر یہ معاملہ ہوا ہے, اللہ کبھی ہارتا نہیں. یہ تو میرے رب کا نظام ہے کہ آگے پیچھے بات ہو جاتی ہے. یہ بھی اللہ آزماتا ہے, کبھی کبھی شکست دے کر آزماتا ہے, کبھی فتح دے کر آزماتا ہے. تو حضرت عمر نے جواب دیا تھا کہ اللہ اعلی و اجل, اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ جیتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جیت سکتا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ عمر میں نے تجھے دیکھا جنت کے اندر, تیرا کرتا سب سے لمبا ہے. عام طور پر کسی کا کرتا گھٹنے تک ہے, کسی کا پنڈلیوں تک ہے, لیکن تیرا کرتا زمین کے ساتھ گھسٹ رہا. تو پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا معنی ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ تیرا ایمان سب سے بڑھ کر ہے, تیری دین کی غیرت سب سے بڑھ کر ہے, تیری حمیت سب سے بڑھ کر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ مجھے جنت دکھائی گئی, میں نے جنت کو دیکھا, ایک محل دیکھا, بہت خوبصورت محل, اتنا پیارا محل کہ میں نے سوچا شاید یہ میرا محل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں نے سوچا شاید یہ میرا محل. تو آپ فرماتے ہیں اس محل کے اندر ایک لونڈی کو میں نے دیکھا کھڑے ہوئے, ایک خاتون کو دیکھا میں نے, اور اسی دوران ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ آپ اس محل کے اندر جانا چاہتے ہیں؟ کہا ہاں جانا چاہتا ہوں, یہ میرا محل ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا کہ یہ آپ کا محل نہیں ہے, یہ عمر بن الخطاب کا محل ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کے اندر داخل ہو جاؤں, لیکن عمر کی غیرت کی وجہ سے میں اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. تو جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی گئی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کی گئی, تو حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں, میں آپ پر غیرت کروں گا. رونے لگ گئے. اللہ کے رسول یہ تو سب کچھ ہمیں آپ کی وجہ سے ملا, یہ ساری جو فضیلتیں ہیں ہمیں آپ کی وجہ سے ملی ہیں, آپ کی وجہ سے ہم غیرت کریں گے. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے وہ عظیم جرنیل تھے کہ جن کی صرف 10 سالہ دور کو سامنے رکھا جائے عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے کہ 10 سال کے اندر انہوں نے کیا کچھ کر لیا دنیا کے اندر. ہمارے ہاں جتنے لوگ آتے ہیں زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں, کہتے ہیں موقع ہی نہیں ملا, آپ کرنا نہیں چاہتے, آپ کے ارادے ٹھیک نہیں, آپ کی نیتیں ٹھیک نہیں, آپ دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو, آپ نے دین کا نام استعمال کیا, آپ نے لوگوں کے جذبات کو جو ہے ان کے ساتھ کھیلا. جہاں کام کرنے والے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی تھی حضرت عمر کی, 22 لاکھ مربع میل پر. اس دور کے سب سے بڑے حکمران حضرت عمر تھے. مدینہ طیبہ میں ایک مرتبہ بادل اس طرح چھا گئے, تو بادل برسے نہیں, تھوڑی دیر کے بعد بادل اڑ گئے ہوا میں. تو حضرت عمر نے بادلوں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا
کہ جاؤ جہاں کہیں بھی برسو دنیا میں، جہاں کہیں بھی برسو، خراج مدینہ طیبہ ہی میں آئے گا واپس، تمہارا فائدہ یہیں تک ہی آئے گا، جہاں کہیں مرضی برسو جا۔ حکمرانی تو ہماری ہے، جہاں جاؤ گے آگے زمین ہماری ہے، وہاں برسو گے، فائدہ یہاں مدینہ طیبہ میں آئے گا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ہاتھوں پر جن علاقوں کو فتح کیا، اب ان علاقوں کو سنیے گا کہ وہ علاقے کون سے تھے۔ فلسطین آپ کے دور میں فتح ہوا، بیت المقدس۔ آج دنیا کے اندر کتنے اسلامی ممالک ہیں؟ 57 اسلامی ممالک، دنیا کی ہر نعمت ان کو میسر ہے۔ ایٹم بم بھی ہم موجود ہے ہمارے پاس، شاہین اور غوری بھی موجود ہے ہمارے پاس، دنیا کی بہترین افواج ہیں ہمارے پاس۔ مسلمانوں کی اگر 57 ممالک کی فوج کو ملا لیا جائے، تمام ممالک کی فوج کو ملا لیا جائے تو 60 لاکھ سے زیادہ صرف اسلامی ممالک کی فوج بنتی، 60 لاکھ سے زیادہ۔ یہ میں آپ کو فگر بڑا کم کر کے بتا رہا ہوں، اس سے زیادہ ہے۔ 60 لاکھ سے زیادہ جن مسلمانوں کے پاس فوج موجود ہو، اور دنیا کی سب سے زیادہ دولت مسلمانوں کے پاس، برونائی دارالسلام دنیا کا سب سے امیر ترین ملک ہے اور مسلمان ملک، اس کے باوجود اتنا سا اسرائیل ہے تو کیا کہتے ہیں کہ بیت المقدس فتح ہو گیا؟ کسی کی نیت ہی نہیں ہے، کسی کا ارادہ ہی نہیں ہے، کسی نے آج تک اس طرح سوچا تک نہیں ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ یہ کام آسان ہوتے ہیں، جان دینی پڑتی ہے، دنیا سے ٹکر لینی پڑتی ہے، میدان عمل کے اندر اترنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو اتارنا پڑتا ہے، ساری دنیا کو دشمن بنانا پڑتا ہے، پھر جا کر کہیں اللہ کی نصرت آتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس فتح کیا جو عیسائیوں کے پاس تھا۔ عیسائی اس ٹائم قابض تھے، اور کسرا کی ان کو تائید بھی حاصل تھی، کیسر کی تائید بھی حاصل تھی، ایران کی ان کے پیچھے تھا، یہ ساری دنیا ان کے پیچھے تھی، لیکن حضرت عمر میدان کے اندر آگے ہم نے بیت المقدس فتح کرنا ہے۔ بیت المقدس جب فتح ہونے والا تھا، قریب تھا، تو جو عیسائی تھے وہاں جنہوں نے اس وقت قبضہ کیا ہوا تھا، جو حکومت تھی، جو پادری تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ چابیاں، ہماری ایک ہی شرط ہے، یہ چابیاں ہم نے امیر المومنین کو دینی۔ حضرت عمر مدینہ طیبہ سے چلے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ حضرت عمر کتنی فوج لے کر گئے ہوں گے مدینہ طیبہ سے؟ مدینہ طیبہ سے بیت المقدس کا سفر حضرت عمر نے کیا، تاریخ گواہ ہے، تاریخ کو اٹھائیے، دنیا اسلامی حکمران یا اسلامی اتنے بڑے بڑے جرنیلوں کی بات ہی نہیں کرتی۔ ہمیں کبھی کس کی بات کر دی جاتی ہے، وہ لارڈ میں کالے فلاں تھا، فلاں تھا، فلاں تھا۔ آپ دیکھیں حضرت عمر کیا تھے۔ آپ کی تاریخ تو یہ ہے کہ حضرت عمر مدینہ سے چلے، ایک اونٹ پر سوار ہیں، اور ایک غلام اور ایک امیر المومنین، 2 بندے ٹوٹل ہیں، کوئی تیسرا بندہ ساتھ نہیں ہے، 2 بندے ٹوٹل چلے ہیں۔ مدینہ طیبہ سے نکلے اور بیت المقدس پہنچے۔ اس تمام سفر میں حضرت عمر کے ساتھ ایک بندہ اور شامل نہیں ہوا۔ راستے میں طے یہ ہوا، جو ان کا غلام تھا اور یہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا تھا، اس سے یہ بات طے ہو گئی، تم بھی انسان ہو میں بھی انسان ہوں، تم بھی تھکتے ہو میں بھی تھکتا ہوں، لہٰذا کبھی تم سوار ہو جانا اور کبھی میں سوار ہو جاؤں گا۔ اب باری جب لگی تو جب یہ بیت المقدس میں داخل ہو رہے تھے تو باری غلام کی آ گئی۔ انصاف تھا نا، عدل تھا، کہہ سکتے تھے کہ اب بیت المقدس میں داخل ہونے لگا ہوں، اب دنیا دیکھ رہی ہے، اب تو مجھے سوار ہونا چاہیے۔ کہا نہیں، عدل اور انصاف یہ ہے، باری تمہاری ہے، تم نے سوار ہونا ہے۔ غلام سوار ہو رہا ہے، امیر المؤمنین نے اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی۔ اس حالت میں داخل ہوئے بیت المقدس، آگے عیسائی کھڑے، پادری کھڑے، حکومت کے لوگ کھڑے ہیں چابیاں لے کر ہاتھ میں۔ وہ جو بڑا پادری تھا نا، اس نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے کہا کہ عمر ان میں سے کون سا ہے؟ کہا عمر وہ ہے جس نے مہار پکڑی ہے اونٹ کی۔ کہنے لگا اللہ کی قسم، میں نے تورات میں پڑھا تھا، میں نے انجیل میں یہ پڑھا تھا، تورات میں پڑھا تھا کہ بیت المقدس وہ بندہ فتح کرے گا جو اونٹ کی مہار پکڑ کر آئے گا، خود وہ امیر ہوگا اور اس کا غلام اونٹ پر سوار ہوگا۔ کہا جو میں نے پڑھا تھا وہ میں نے آج دیکھ لیا ہے، یہ لو چابیاں، یہ تمہارے پاس۔
ہمیں پتا تھا کہ ہم سے ایسا ہی بندہ یہ چھینے. تو بیت المقدس کس نے فتح کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر روم فتح کرنے والا کون تھا؟ روم اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت. جس طرح آج امریکہ ہے، ٹکرائے نہ کوئی امریکہ سے، بات کرنی آسان ہے. ہم تو ان کے نظام سے جان نہیں چھڑا سکے ہیں، ان کے نظام سے ہم جان نہیں چھڑا سکے آج تک. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روم سے ٹکرا گئے. 2 لاکھ ان کے فوجی تھے. حضرت عمر فاروق نے چند افراد کو بھیجا اور ساتھ دعا کی کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور پھر اللہ نے کچھ ہی دنوں کے اندر روم کو پسپا کر دیا اور روم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوا. پھر انہی فتوحات میں فارس فتح ہوا، ایران. یہ معمولی طاقت نہیں تھی ایران، یہ تو دنیا کا ایک بہت بڑا یہاں پر بت قدا تھا، یہاں پر آتش پرست لوگ تھے، یہاں پر ایک نام تھا ان کا، پوری دنیا پر حکمرانی تھی ان کی. اللہ تعالیٰ نے فارس کو بھی کس سے فتح کروایا؟ حضرت عمر سے فتح کروایا. آج یہ جو فارسی لوگ جو دشمن ہیں حضرت عمر کے، یہی بنیاد. آج بھی یہی بات کہتے ہیں، عمر نہ ہوتا تو کوئی ہمیں فتح نہیں کر سکتا. یہ جو فتح حضرت عمر نے کیا اور جس انداز سے کیا، اللہ اکبر، تاریخ ایک لمبا واقعہ ہے. پھر اس کے بعد شام کس نے فتح کیا؟ شام کا یہ علاقہ جو آج شام ہے، یہ تو تھوڑا سا شام رہ گیا ہے. اس زمانے میں تو اردن، لبنان، یہ سارے علاقے شام میں شامل ہوتے تھے. یہ سارے کا سارا شام حضرت عمر کے دور پہ فتح ہوا. اور پھر حضرت عمر کے دور میں ایران فتح ہوا، عراق فتح ہوا، قادسیہ فتح ہوا. 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر کی حکمرانی ہے. اچھا، حضرت عمر کے پیچھے کامیابی کی کیا دلیل تھی؟ کیا چیز تھی حضرت عمر کامیاب ہوتے تھے؟ ان کے ساتھ افراد ایسے جڑ گئے، لوگ ایسے جڑ گئے کہ جن کی وجہ سے حضرت عمر کو اللہ نے یہ ساری فتوحات سے نوازا. اسی ایک مرتبہ حضرت عمر بیٹھے تھے تو پوچھنے لگے لوگوں سے، بتلاؤ یار اپنی اپنی خواہشات بتلاؤ. کیا خواہشات؟ کسی نے دنیا کی خواہش کی، کسی نے کیا، کسی نے کیا، کسی نے کیا. حضرت عمر فرمانے لگے، میری ایک خواہش، زندگی میں صرف ایک خواہش. کہا وہ کیا ہے؟ کہا میرے سامنے ابو عبیدہ بن جراح اور حذیفہ بن یمان اور معاذ بن جبل، ان جیسے لوگ موجود ہوں اور میں ان کو دنیا کے اندر حکمران بنا کر بھیجوں، گورنر بنا کر بھیجوں، تاکہ دنیا کے اندر نظام عدل قائم ہو سکے. ابو عبیدہ بن جراح جیسے لوگ، اللہ اکبر، معاذ بن جبل جیسے لوگ، حذیفہ بن یمان جیسے لوگ. آپ کو معلوم ہے کہ ان کی صفات کیا تھی؟ معاذ بن جبل یہ حافظ قرآن تھے، عالم دین تھے، فقیہ تھے، محدث تھے، رسول اللہ کی حدیثوں کو یاد کرنے والے تھے، فیصلے کرنے والے تھے، قاضی القضاء تھے. اللہ نے ان کو یہ صفات دی ہوئی تھی. ابو عبیدہ بن جراح جرنیل تھے، لڑائی میں ان کی مثال کوئی نہیں تھی، بہادری میں مثال کوئی نہیں تھی. اور حذیفہ بن یمان تقوی اور پرہیزگاری کے امام تھے. پرہیزگاری حضرت حذیفہ پر ختم تھی. تو حضرت عمر فرما رہے ہیں، مجھے ایسے لوگ چاہیے، ایسے لوگ مجھے چاہیے جن کو میں حکمران بناؤں. حکمرانی کے لیے خاندان شرط نہیں ہے، قبیلہ شرط نہیں ہے، قوم شرط نہیں ہے، پیسہ شرط نہیں ہے، دولت شرط نہیں ہے، تعلیم شرط نہیں ہے. حکمرانی کے لیے دیانت، امانت، صداقت، دلیری، بہادری، یہ شجاعت، یہ شرطیں ہیں جو آج انقا نظر آتی ہیں، جو آج مفقود نظر آتی ہیں، جو آج ہے ہی نہیں ہے، جس کی بنا پر ہم روتے رہتے ہیں. 70 سال ہو گئے، ہمارے حالات نہیں تبدیل ہو رہے. کیوں؟ ہمیں بندے ہی اچھے نہیں مل رہے، لوگ ہی اچھے نہیں مل رہے. جو آتا ہے وہ کسی اور بعد میں کچھ اور نکلتا ہے، جو آتا ہے کچھ اور نکلتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، میری تمنا ہے کہ ایسے لوگ میرے پاس ہوں اور ان کو میں حکمران بناؤں. یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو گورنر بناتے تو 3 شرطیں اس کے سامنے رکھتے. نمبر 1، کوئی گورنر دربان نہیں رکھے گا. گھر کے سامنے، گورنر ہاؤس کے سامنے دربان کوئی بھی نہیں ہوگا. ملے نا آپ کسی چھوٹے سے بندے کو جا کر، آپ تو بس علاقے کے سچوں کو نہیں مل سکتے، اس کے سامنے بھی پتہ نہیں کتنے سرکارے ہوتے ہیں.
تو حکمرانوں کو ملنا، اللہ اکبر، یہ تو کسی کے بس کی بات ہی نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا خبردار کوئی ہمارا گورنر دربان نہیں رکھے گا۔ نمبر 2، دن اور رات ہر وقت گورنر ہاؤس کا دروازہ کھلا ہوگا لوگوں کے لیے، دن اور رات 24 گھنٹے گورنر ہاؤس کا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کسی وقت بھی کوئی سائل آ سکتا ہے۔ گورنر سو رہا ہے، کیسے سو سکتا ہے کہ جب کسی کو ضرورت پڑ گئی ہے، کوئی پریشان ہے؟ لہذا دن اور رات 24 گھنٹے میں کوئی گورنر اپنے گورنر ہاؤس کا دروازہ بند نہیں کرے گا، دروازہ کھلا رہے۔ تیسری بات فرمایا کہ جو لباس لوگ پہنیں گے ان سے کم تر لباس گورنر پہنے گا۔ یہ اس سے بھی عجیب بات تھی کہ لوگ جو لباس پہنیں گے، عوام الناس جو لباس پہنے گی، ان سے کم تر لباس پہنے گے۔ کیوں؟ فاخرانہ لباس اس دور کے اندر پہنتے تھے، سونے اور چاندی کا لباس پہنتے تھے، ہیرے اور جوہرات کا لباس پہنتے تھے، بڑے بڑے گھوڑے استعمال ہوتے تھے، بڑے بڑے ہاتھی استعمال ہوتے تھے۔ پر میں خبردار کوئی گورنر یہ استعمال نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کہ اس سے لوگوں کے اندر روب داب پیدا ہوتا ہے لوگوں کے اوپر، اور اس سے لوگ حکمران سے بھاگتے ہیں کہ اتنا پروٹوکول اس کو کیا کہہ سکتے ہیں۔ فرمایا کوئی گورنر فاخرانہ لباس نہیں پہنے گا، عام لباس پہنے گے، لوگوں سے کم تر لباس پہنے۔ کسی کو منظور ہے تو آئے گورنر بنے۔ گورنر کی تنخواہ کوئی نہیں ہوتی تھی، گورنر کا وظیفہ کوئی نہیں ہوتا تھا، سرکاری سواری کوئی نہیں ہوتی تھی، سرکاری پروٹوکول کوئی نہیں ہوتا تھا، کوئی خادم نہیں دیا جاتا تھا۔ گورنر خود آتا گھون کر روٹی پکاتا تھا، گورنر اپنے گھر والوں کی خدمت خود کرتا تھا، گورنر لباس میں اپنے لباس کے اوپر جو ہے وہ پیون کاری خود کرتا تھا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ 10 سالہ دور کے اندر ایسے افراد تیار کر دیے کہ دنیا حیران ہے مثال پیش کرنے سے قاصر۔ اور اگلی بات میں بتلانے لگا ہوں حضرت عمر کے متعلق کہ جو آپ نے اصلاحات کی دنیا والوں کے لیے، وہ کیا تھی؟ بڑا لمبا موضوع ہے یہ۔ بیت المال کا قیام، بیت المال کا قیام سب سے بڑی آپ کی اصلاحات، بیت المال کو قائم کی ہے۔ پولیس جو آج آپ کو نظر آتی ہے، یہ پولیس نہیں تھی، وہ پولیس تھی اس زمانے، وہ محافظ تھی لوگوں کے دین اور ایمان کی۔ پولیس دن بھر گشت کیا کرتی تھی، رات بھر گشت کیا کرتی تھی، لوگوں کی محافظ تھی پولیس۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ۔ علماء، حفاظ، معلمین، مؤذنین، ان کی تنخواہیں حضرت عمر نے مقرر کی تھی، یہ اس دور سے چلی آ رہی ہے۔ علماء کی تنخواہیں حضرت عمر نے مقرر کی، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ علماء کی تنخواہ گورنر کے برابر ہوتی تھی، حافظ کی تنخواہ گورنر کے برابر ہوتی تھی، مؤذن کی تنخواہ گورنر کے برابر ہوتی تھی۔ ان کی ایک جیسی تنخواہیں ہوتی تھی۔ کیوں؟ کوئی عالم دین یہ سمجھے کہ میرا مقام اس سے کم ہے۔ اس دور کے اندر تنخواہیں مقرر کی گئی، عدالتوں کا نظام قائم کیا گیا، ہر علاقے کے اندر عدالتیں قائم کی گئی، بھرپور نظام، بہترین نظام عدالتوں کا قائم کیا گیا۔ انصاف دن اور رات 24 گھنٹے میسر آئے گا، نہ وکیل کرنے کی ضرورت، نہ ریڈر کے پاس جانے کی ضرورت، نہ اسٹامپ بھرنے کی ضرورت، اور نہ کچھ اور۔ جو بندہ جائے گا قاضی کے پاس، قاضی بیٹھا ہے، قاضی کے سامنے اپنی بات رکھے گا اور اسی وقت قاضی فیصلہ کرے۔ عدالتوں کا قیام، فوری انصاف، بر وقت انصاف، اسی وقت انصاف، مفت انصاف، یہ ہر ایک کو ملتا تھا، اور اس کی اتنی سینکڑوں مثالیں ہیں اس کی۔ پھر فرمایا اسلامی فوج کا قیام۔ اسلامی فوج جو بنائی گئی، جو آج دنیا کے اندر آپ کو اسلامی فوجیں نظر آ رہی ہیں، یہ حضرت عمر کا کارنامہ تھا۔ باقاعدہ ریزرو فوج، ان کے لیے وردیاں مقرر کی گئیں، تنخواہیں مقرر کی گئیں، بیرکیں بنائی گئی، چھاونیاں بنائی گئی، علاقے بنائے گئے ان کے لیے، اور اس کے اندر ان کو رکھا گیا باقاعدہ طور پر۔ اسلامی فوج کا قیام یہ حضرت عمر کا کارنامہ ہے۔ پھر مدینہ سے لے کر مکہ تک جو یہ شاعرہ ہجرہ ہے، جو اللہ تعالیٰ آپ کو لے کر جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا چیز ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جو راستہ تھا، شاعرہ ہجرہ کہا جاتا ہے اس کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر ایک منزل پر چوکیاں قائم کی۔ ایک منزل جو بھی آپ مسافر جاتے ہیں وہ آج بھی چوکیاں قائم ہیں۔ چشمے کھدوائے، ہر ایک منزل کے بعد چشمے کھدوائے، نہریں کھدوائی، وہاں پر تعمیرات کی، بڑی بڑی بلڈنگیں وہاں پر تعمیر کی تاکہ آنے جانے والوں کے لیے آسانیاں ہوں، سڑکیں بنائیں، پل بنائے، سرائے بنائیں، مساجد بنائیں، اور جگہ جگہ پر بہت بڑے بڑے
کھانے پینے کے ریسٹورنٹ قائم کیے، ہوٹل قائم کی حضرت عمر نے کہ آنے جانے والوں کے لیے پریشانی نہ ہو۔ اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ شارع ہجرہ پر حضرت عمر کے دور میں جتنے مسافر بھی مدینہ طیبہ آتے یا مکہ مکرمہ جاتے، اس دوران جہاں بھی ٹھہرتے تھے کھانا پینا مفت ہوتا تھا، کوئی کھانا پینا کسی سے پیسے نہیں لیے جاتے تھے، بیت المال سے ان کو پیسے دیے جاتے۔ کیوں؟ یہ مسافر ہے، مسافروں کو تمام تر سہولیات مفت ہوتی تھی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ چند کارنامے ہیں، ایک تو سینکڑوں نہیں ہزاروں کارنامے ہیں، اور حضرت عمر کے انصاف کے متعلق کارنامے، حضرت عمر کی بے پناہ اور ایسی باتیں ہیں جن کو اگر بیان کیا جائے تو بہت وقت چاہیے، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے ہیرے اسلام کے اندر پیدا کیے کہ جنہوں نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لے کر آگے بڑھے، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ 10 سال کے اندر دنیا والوں نے دیکھا اور آج صدیاں بیت گئی ہیں، حضرت عمر کی باتیں ہو رہی ہیں، قیامت تک ہوتی رہے گی، فضیلت عمر ختم نہیں ہوتی، فضیلت عمر ختم نہیں ہوتی، عمر کی باتیں ختم نہیں ہوتی۔ کیوں؟ 10 سال کے اندر جو اللہ نے کام لیا ہے وہ اللہ کسی اور سے نہیں اللہ نے لیا، جو حضرت عمر سے اللہ نے لیا، جو اللہ نے حضرت عمر کو فضیلت اور منقبت دی وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔